بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك ليوم بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في بأس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم أقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو
وشهيدا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام جو انگن لا بے شمار انعامات سے عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رب کائنات اس انسان میں مشکلات سے لڑنے کا حوصلہ پیدا فرما دیتے ہیں. آج کے دور کے بڑے بڑے مسائل میں مہنگائی ایک افریت ہے. کیا غریب اور کیا امیر سبھی اس کی وجہ سے پریشان ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مہنگائی کا ہمیں عرش والے رب نے مختلف انداز سے علاج بتایا جو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے جمعے میں نے اس کے 2 علاج بتائے تھے. سب سے پہلے اپنے ضمیر کی تربیت کریں اللہ تعالیٰ کے ڈر، اللہ تعالیٰ کے خوف پر، کیونکہ جس معاشرے سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو جائے، معاشرہ بے ضمیر ہو جائے، تو وہاں پر پھر خود غرضی جنم لیتی ہے. اور اس خود غرضی کے نتیجے میں پھر دوسروں کا احساس ختم ہو جاتا ہے. جب دوسروں کا احساس ختم ہوگا تو ساری دنیا جائے بھاڑ میں، ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اسی طریقے سے میں نے دوسرا طریقہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام نے ہمیں توبہ اور استغفار کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود کثرت کے ساتھ توبہ استغفار فرمائی اور ہمیں یہ سمجھایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو گے تو رب کائنات تمہیں مصیبتوں سے، مشکلات سے نکال لیں گے، اور ان میں سے ایک مہنگائی بھی ہے. آج ہم تیسرے نقطے پر بات کریں گے، اور وہ تیسرا نقطہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور عجیب و غریب بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب سنت ہے. میں ایک حدیث سے بات کا آغاز کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ. انسان جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے کمر بستہ رہتا ہے، عرش والا رب اس کی مدد کے لیے کمر بستہ رہتا ہے. جب ہم اپنی انفرادی زندگی کے خول سے نکل کر، خود غرضی کے خول سے نکل کر دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے، دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیں گے، مہنگائی کا یہ جن اس طریقے سے بوتل کے اندر بند ہوگا کہ ہم خود حیران رہ جائیں گے. اور میں اس مناسبت سے یہ بات یہاں ضرور آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ کی زمین پر انبیاء کے بعد اگر کوئی جماعت دوسروں کی سب سے بڑی خیر خواہ ہے تو وہ علماء کرام کی ہے.
جو انتہائی محدود وسائل کے باوجود، ہر طرح کی تنقید کے باوجود، انتہائی قسم کرسی کے حالات کے ساتھ دوچار ہونے کے باوجود آج میری آپ کی تربیت اور اصلاح کر رہے ہیں، بلکہ ان کی اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی کہ انہوں نے میری اور آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے اپنی دنیا داؤ پر لگا رکھی ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے؟ علماء کے بچے نے، ان کی بیویاں نے، ان کے گھروں میں مہمان نہیں آتے، انہوں نے کسی شادی میں شرکت نہیں کرنا ہوتی، انہوں نے سفر نہیں کرنا ہوتا۔ یہ کوئی دنوں، ہفتوں یا مہینوں والی بات نہیں ہے، سال ہر سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ وہ لوگ اتنی زیادہ مہنگائی کے باوجود مثالی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ایک حدیث ہے آقا علیہ السلام کی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے اپنی صحیح الجامع میں 6497 حدیث کے تحت نقل فرمایا من کان معه فضل ظهر فلیعد به علی من لا ظهر له ومن کان له فضل زاد ومن کان له فضل من زاد فلیعد به علی من لا زاد له۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہے وہ اپنے اس بھائی کو پیش کر دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس سامان سفر اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ اپنے اس بھائی کو پیش کر دے جس کے پاس زیادہ سفر نہیں ہے۔ میں چونکہ آج یکم محرم ہے 1447 ہجری، دوسری طرف 27 جون 2025 ہے، ابھی قربانی کا مہینہ تازہ گزرا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں آج تک کسی نے یہ بات نہیں سمجھائی کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے آپ ایک سے زیادہ قربانیاں خریدتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ خود کرتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ ہمارے وہ عزیز، ہمارے وہ رشتہ دار، ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ محلے والے، ہمارے وہ جاننے والے جنہوں نے مالی تنگی کی وجہ سے قربانی نہیں کرنی، جانور خریدیں اور اپنے ان بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیں۔ آپ کو بھی اجر ملے گا، ان کو بھی اجر ملے گا، اور اس نیکی کی وجہ سے رب کائنات پتہ نہیں ہمارے کتنے مسائل حل کریں گے۔ ہماری تو حالت یہ ہے، میں اپنے ذمہ دار طبقے کی بات کروں گا، مہنگائی کا رونا اب کیوں نہ روئیں، فصل کم کیوں نہ ہو، آسمانی آفتیں فصلوں کا بیڑا غرق کیوں نہ کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی کھیتی سے حاصل شدہ فصل کا عشر ادا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم لوگ صرف عشر اور زکوٰۃ
پہلی چیز یہ ہے کہ صحیح طریقے سے نکالنے جس کا ہمیں پتہ نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے بتائی کو 4 پیسے دے دیے، صدقے کا حق ادا کر دیا. اللہ کی قسم یہ اپنا صدقہ ضائع کرنے کے مترادف ہے. میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، حقدار ملتا نہیں، تلاش کرنا پڑتا ہے. مہنگائی سے جان چھڑانی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ حقدار کو تلاش کر کے اس تک پہنچائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مہنگائی سے ہماری جان چھڑاتے ہیں. اس وجہ سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی قلت کے باعث میں اگلے نقطے کی طرف بڑھوں گا. مہنگائی کا چوتھا بہترین علاج کیا ہے؟ آپ کی اکثریت کو میری یہ بات اچھی نہیں لگے گی، لیکن ظاہر ہے ایک شرعی ذمہ داری ہے، اس سے پورا کرنا ہے. میں وہ انشاءاللہ پوری کروں گا. ہماری اکثریت اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی. ہمارے اندر قناعت کا جذبہ موجود نہیں ہے. حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنن ترمذی میں 1876 میں حسن درجے کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہونا چاہتے ہو؟ جواب کیوں نہیں؟ فرمایا ورد بما قسم اللہ کا، رب کائنات نے جو رزق کی تقسیم تمہارے لیے کر رکھی ہے نا، اس پر راضی ہو جاؤ. تکن اغنی الناس، تم دنیا میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے. 2 قسم کے لوگ ہیں ہمارے پاس. ایک وہ طبقہ ہے انتہائی محدود آمدنی کے باوجود اگر آپ یہ پوچھیں بھائی جان کیا حال ہے، اللہ کا بڑا فضل، اللہ کا بڑا کرم، الحمدللہ. دوسرا وہ طبقہ ہے آپ اس کے نیچے گاڑی بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، اے سی بھی چل رہے ہیں، بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، بظاہر کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن شکوے شکایتیں ختم ہوتے ہی نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان کے بھانجے تھے سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک دن فرمایا بھانجے بات سنو. کہا خالہ جی فرمائیے. فرمایا انا کنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت یہ تھی، فرماتی ہیں 3 چاند گزر جاتے، 2 مہینے گزر جاتے. کتنا عرصہ؟ 2 مہینے گزر جاتے. مجھے کوئی پکانے کو چیز ملتی نہیں تھی، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سوال کرتے ہیں، خالہ جی ما کان یعیشکم، 60 دن گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ لوگ کھاتے کیا تھے؟ فرمایا الاسودان
التمر والماء، میں اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم 2-2 4-4 کھجوریں کھا کے پانی پی کے گزارا کر لیتے تھے۔ حدیث نوٹ کر لیجیے، صحیح بخاری میں 6459، صحیح مسلم میں 2373 بھی ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ دے کہ جی میرے گھر میں 2 مہینے تو کیا، 2 ہفتے تو کیا، 2 دن بھی ایسے گزرے ہوں کہ میرے گھر میں چولہا نہیں جلا؟ ناممکن ہے۔ اللہ نے بے شمار انعامات سے ہمیں نوازا ہے۔ اس مناسبت سے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، امام ابن المفلح اسے الآداب الشرعیہ میں نقل فرماتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ہاتھ میں گوشت کا ایک ٹکڑا دیکھا تو فرمایا جابر یہ کیا ہے؟ کہا بڑا جی چاہ رہا تھا گوشت کھانے کو، میں نے اسے خریدا ہے۔ فرمایا جابر جس چیز کو تمہارا جی چاہے تم خرید لیتے ہو، کیا تمہیں قرآن کی یہ آیت یاد نہیں؟ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم دنیا کی ان چیزوں کے اندر مگن ہو کر رہ گئے ہو۔ میں اس مناسبت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، آج سے 35 40 50 سال پیچھے چلے جائیں، حالات کیا تھے؟ ہماری اکثریت عید بقرعید پر نیا کپڑا نصیب ہوتا تھا، اور وہ قلم دوات اور تختی سلیٹ کا دور تھا۔ آج ہمارے گھروں میں بچوں کے پاس کاپیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، قلم دوات کا پتہ ہی نہیں کسی کو۔ ٹاٹ اسکولوں میں پڑھائی ہوتی تھی اور اس واقعی پڑھائی ہوا کرتی تھی، اور گوشت عید بقرعید پہ پکا کرتا تھا۔ یہ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ آج حالات کیا ہیں؟ ایک ایک گھر میں 3 4 ڈشز پک رہی ہیں، اور ہونا کیا ہے؟ وہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ مہنگائی اس لیے زیادہ ہے کہ ہمارے اندر قناعت، توکل اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ باقی نہیں رہا، اور بڑی دیر سے تلاش کر رہا تھا کہ یہ واقعہ کہاں مجھے مل گیا۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سالم بن عبداللہ بن عمر وہ بھی طواف کر رہے ہیں۔ تلاش کیا، تلاش کر کے پوچھا سالم میرے لائق کوئی خدمت؟ کہا واللہ انی لا استحی ان اسأل فی بیتہ غیرہ۔ خلیفہ دماغ پر بوجھ ڈال، اللہ کے گھر میں طواف کرنے کے دوران میں کسی اور سے سوال کروں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ خلیفہ نے انتظار کیا، مسجد حرام سے نکلے، کہا سالم اب تو بیت اللہ سے باہر نکل آئے ہیں، اب تو سوال کر لو۔ کہا کیا دے سکتے ہو، دنیا یا آخرت؟ کہا آخرت تو نہیں دے سکتا۔ تو کہا خلیفہ کس دنیا میں رہتے ہو؟ دنیا تو میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں تجھ سے کیا مانگوں گا؟ خلیفہ کا جواب
اس نے کہا سالم یہ تم نہیں بول رہے، یہ تمہارا خون بول رہا ہے۔ وہ لوگ تھے ایک ایک کھجور کھا کے سارا دن اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ آج ہم مہنگائی کا رونا تو روتے ہیں، لیکن کبھی میں نے آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ میری وارڈروب میں میرے کتنے سوٹ لٹکے ہوئے ہیں، میرے شو ریک کے اندر میرے کتنے جوتے موجود ہیں، میری بیوی، میرے گھر والے، میرے گھر کی خواتین، ان کو ہر شادی کے موقع پر نیا سوٹ درکار ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر ہم نے اس بیماری کا علاج نہ کیا، ہم اس مہنگائی کے جن کو کبھی بھی قابو نہیں کر سکیں گے۔ مہنگائی کا چوتھا علاج یہ ہے، اللہ کی تقسیم پر انسان راضی ہو، اپنے اخراجات کو محدود کرے، عیاشیوں کی بجائے ضروریات پر زور دے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ ملک اللہ مجد الجلال والاکرام ہمارے ساتھ خوش ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جی شادی پر پیسہ خرچ نہیں کرنا تو اور کہاں کرنا ہے؟ تو جی بیاہ والے پیسے نہیں لانے تھے اور کتنے لانے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ، میری آپ کی جیب میں جو پیسہ ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ میرے پیسے جو میں جیسے مرضی خرچ کروں نہیں۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یتحرک قدم ابن آدم عند ربہ حتی یسأل عن اربع۔ آدم کے بیٹے کے قدم تب تک اللہ کی بارگاہ سے حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک کہ وہ 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے لیتا۔ ان میں سے مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ سب سے پہلے کمایا کہاں سے، حلال یا حرام؟ یا اللہ حلال طریقے سے کمایا تھا۔ اگلا سوال اللہ کریں گے، پھر بتاؤ خرچ کہاں کیا؟ آج ابھی اسی وقت یہاں بیٹھے بیٹھے میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میری جو کمائی ہے دن رات میں ایک کیے ہوئے ہوں، میں نے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی ہے، ہماری اکثریت ختم کر چکی ہے، اور یقین جانیں ہمارے پاس پھر اس کے عذر بہت زیادہ ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیم ایکسکیوز۔ ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے عذر گناہ۔ عذر گناہ سے بدتر ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم حرام طریقے سے مال کماتے ہیں اور پھر اس حرام کو زبردستی جائز اور حلال ثابت کرنے کے لیے آگے سے عذر تلاش کرتے ہیں۔ نہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنے حالات کا آج سے ہی جائزہ لینا ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں اگلے جمعے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا بشرط زندگی کہ ہم اپنے اخراجات کو محدود کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم گزارش ہے وہ یہ کہ خواہشات لامحدود ہوتی ہیں، ضروریات محدود ہوتی ہیں۔ جب ہم خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے، کسی کا منہ ڈھال ہے اپنا تھپڑ مار مار کے کرنے کی بجائے اپنی ضروریات کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی مہنگائی سے ہمیں نجات ملے گی۔
اللہ تعالیٰ کی بات پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.